رمضان کی راتوں میں فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، یہ بات ضرور جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ دیکھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے کیا راہ دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ انہیں آیات، بنیاد اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان کی دعوت پر، اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا، اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی اور طغیان و عصیان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں رائے دی، درگاہ اور عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لاریب اور عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور حساس قرار دیا گیا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر اور ماہ مساوات عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت، نیت، کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات، ہدایہ اور عطایا سے نوازا ہے۔ مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول اور روزے دار کے منہ سے وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کو مغفرت کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کو دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں سے نجات کا سبب بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادت میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا، لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں خود روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخری رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے سایہ 1000 دروازے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ جب بندہ رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے جیسے عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب ظہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے کا روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو گئی پھر اس کو کبھی عذاب نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا،
اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا اور رمضان کے آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان کے روزہ داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعا پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزے دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبان، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسا فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا کی وجہ سے وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز ہے اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی اور فرمان برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی سے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چوپائیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک پیاس کی تکلیف محسوس نہ کی ہو وہ بھوک اور پیاسوں کا حال کس طرح واقف ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو وہ رزاق کے مطلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، گرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ جب تک کسی کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اس کے رگوں اور ریشہ میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، اور جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہیں، اس لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کمائے کے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی احمد یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستانی یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے غذا یا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی شخص فاقے کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کے فاقے کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تھوڑے عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب مسلطوں و قیمتوں کے باوجود روزے کی ایک بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور میاں بیوی کی تعلقات میں بھی اشارہ ہے کہ یعنی جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کو ہر اعتبار سے تحفظ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزوں کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مسلمان خواہ مرد ہوں یا عورتیں بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کے ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ ایک روزہ رکھتا ہے، اس کا ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا۔
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा यही फरमाया, रोजे को मजबूती से पकड़ो, इसके बराबर कोई अमल नहीं हो सकता। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर ऐसा अमल कर दिखाया कि रमजान के फर्ज रोजों की वजह से आखिरी तो क्या करते, लेकिन नफली रोजों का भी सारी जिंदगी ऐसा ही एहतमाम किया। कहा जाए कि उनके घर से दिन को कभी भी धुआं उठता हुआ नजर नहीं आया, स्वयं उन दिनों के जब के कोई मेहमान उनके घर में आ जाता। इसलिए फरमाया गया कि रमजान मुबारक की बरकतों और रहमतों से तो महरूम रहा, वो तमाम खूबियों और भलाइयों से महरूम रहा। रमजान मुबारक को कुरान करीम के साथ एक खास ताल्लुक है। हर मुसलमान को चाहिए कि रमजान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करे, दुआओं का एहतमाम किया जाए, सदकात और खैरात की कसरत की जाए, अपने मुलाजिम और नौकरों से काम में तखफीफ की जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया रखा जाए और फिर इस्तग़फ़ार का मामूल बनाया जाए, जन्नत की तलब हो और जहन्नम से आज़ादी की दुआएं की जाएं। नाज़रीन, रमज़ान में फ़रिश्ते हमारे घर में क्यों आते हैं और आकर लोगों से क्या कहते हैं, और वो फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से क्या अर्ज़ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्तों की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में उन ड्यूटियों पर आने वालों और जाने वाले फरिश्तों के इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे रात वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है, अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस साल में छोड़ा। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों से जब वो फरिश्ते मुराद हैं जो इंसानों के अमाल लिखते हैं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात और दिन जिम्मेदारी अदा करने वाले फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील के औकात को इबादत के औकात में मुकर्रर करना बंदों पर अल्लाह ताला की खास लुत्फ़ व करम का मज़र और एजाज़ है, क्योंकि ये फरिश्ता अल्लाह ताला के यहाँ इंसानों के लिए सुबह शाम खैर और फरमा बरदारी जिसका वो मुशाहिदा करते हैं पर होने की गवाही देते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के फ़वाइद में फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज आला इबादत है। फजर असर की नमाज और उनके औकात की शान और अजमत देकर नमाजों और उनके औकात की बानिस्बत ज़्यादा है, और चूंकि असर की नमाज को वक़्त दुनियावी मशगूलियत का वक़्त है इसलिए इस हदीस में इसकी पाबंदी का ख्याल रखने की तरगीब दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक जैसे सईद लम्हात और औकात इबादत में गुजारने और उसके तमाम इनामात व बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली इस्लामिक वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।